تو اللہ نے فرمایا حرمت علیکم المیتہ، ہر طرح کا مردار، الف لام کا ترجمہ بنے گا ہر طرح کا مردار تم پر حرام۔ جو جانور اپنی موت مر جائے، یعنی جس کو ذبح نہ کیا جائے، وہ سب کیا ہے؟ مردار۔ حدیث میں اس سے دو چیزوں کو مستثنیٰ کیا ہے، احلت لنا میتتان السمک والجراد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں، دو مردار حلال ہیں ہمارے لیے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، وہ نہیں جو کھیتوں کو چٹ کر جاتی ہے ٹڈی، یہ حلال ہیں دونوں مردہ ہونے کے باوجود، یعنی ذبح نہیں ہوتے یہ۔ امام حنیفہ نے اسی سے استدلال کیا کہ سمندر میں صرف کیا حلال ہے؟ مچھلی۔ ٹھیک ہے اختلافی مسئلہ ہے، لیکن اس میں امام ابو حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے۔ آج لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ کیکڑا حرام ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک ایک چیز کو پکڑ کے شریعت نہیں بتائے گی یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، ایسا تھوڑی ہے، اصول اور ضابطے بیان کیے جاتے ہیں۔ اور وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے احل لکم صید البحر وطعامہ، کہ سمندر کا کھانا اور اس کا شکار تمہارے لیے حلال ہے، اس آیت کا سیاق و سباق دیکھیں آپ، وہ احرام کی پابندیوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام ہے، سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال ہے۔ تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب کچھ حلال ہے، اس کا مقصد ہے کہ احرام کی پابندیوں کی وجہ سے جو شکار حرام ہوتا ہے اس کا وہ صرف خشکی کے جانوروں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، سمندر اور پانی کے جانوروں پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ ورنہ اگر اس آیت کا یہ مطلب ہوتا کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے تو پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ صحابہ تابعین میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے یا تابعی نے مچھلی کے علاوہ کسی چیز کو کھایا ہو، کہیں بھی نہیں ملتی، کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ کسی صحابی نے کیکڑا کھایا ہو، حالانکہ وہ لوگ شکار پہ جاتے تھے۔ اور ویسے بھی عرب تو تین طرف سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، جزیرہ ہے، جو پانی کے علاقے ہوتے ہیں وہ بہت کھائی جاتی ہے مچھلی، تو ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ تو یہ بہت بڑی دلیل ہے امام حنیفہ کی کہ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے، پھر وہ مچھلی ہو بھلے ویل مچھلی ہو، وہ اتنی پھینکتی لمبی کہ ویل مچھلی فقینفی میں حرام ہے، اپنی طرف سے پھینکتا رہتا ہے بیٹھ کے، کوئی حرام نہیں ہے بھائی، خود ہی پھینکتا ہے کہ میل مچھلی فقینفی میں حرام ہے، پھر نیچے لوگوں نے اوپر نیگیٹو کمنٹس کیے ہوتے ہیں حنفیوں کو، دیکھو ابے تو پوچھ تو لو کسی حنفی عالم سے کہ حرام ہے بھی کہ نہیں ہے، جب مچھلی ہے تو کہاں سے حرام ہو گئی؟ خود منہ سے پھوٹ بھی رہے ہو مچھلی اور اس کو حرام بھی کہہ رہے ہو، تو مچھلی ہو